پاک تے بواد بلند صلوات تکلیف نہ سمجھو، تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے آگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر سننے اور کرنے والے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو مقصد عزاداری سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حجت کے وفاداروں میں شمار فرما۔ گناہ کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائے میرا مولا میرا مولا۔ دنیا سے جانے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، میری کنیزہ، میرا ناصر۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کون و مکان جو بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ پروردگار سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دور میں ہر زیرو حجت کا صدقہ کھاتا ہے، خالق ہمیں حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا، یقین کرو پہنچا ایسے ہوں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، کوئی پلاننگ میں نہیں کہ ادھر بھی آنا ہے میری، لیکن یقیناً حجت کی پلاننگ میں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ زیادہ وقت خطاب نہیں کروں گا، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کتنا وصول کرتے ہو، اور امید رکھتا ہوں جو گزارشات پیش کروں ان پہ غور ضرور کیجئے گا تاکہ زندگیوں کے رخ بدل جائیں۔ یہ زندگی نہیں
کہ بس روٹین کے سلسلے گزار کے اور دنیا سے چلے جاؤ. نہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو ہر چیز میں فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے. مثلا یہاں ہم بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں عظیم جگہ ہے، لیکن کیا یہاں سے اٹھ کے جانا اور یہاں آنا کافی ہے؟ نہیں. سب سے پہلے سوچنا ہے ہم بھلا اس قابل تھے جہاں ہمیں بلایا گیا. مہربانی، غور و فکر بہت ضروری ہے. تھوڑا سا پنکھے کا رخ بیٹا ادھر کر دینا. سب سے پہلے یہی غور و فکر، میری طرف دیکھنا، توجہ میری طرف کرنا. بیٹا اوپر سے کر دو، کوئی بات. تھوڑا اور، بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ غور و فکر ضروری ہے، کیا میں اس قابل تھا؟ اس گھرانے نے مجھے یہاں بلا لیا. پھر سوچو گے، اپنی اوقات دیکھو گے تو محسوس کرو گے میں قابل نہیں تھا. یہ وہ کریم ہے جو قابل نہ بھی ہو اسے بنا دیتے ہیں. پھر سوچو گے یہاں بلایا گیا تو کس مقصد کے لیے بلایا گیا. جب یہ سوچو گے تو پھر سوچ آگے جائے گی، بغیر مقصد کے جب اللہ نے کائنات نہیں بنائی تو معصوم نے بھی یہ صف بغیر مقصد کے نہیں بچھائی. بہت شکریہ. تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تاکہ محسوس ہو کہ یہ عرفان کے موتی آپ وصول فرما رہے ہو. جب کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنی، بغیر مقصد کے بندہ گھر نہیں بناتا، بغیر مقصد کے بندہ نوکریاں نہیں کرتا، بغیر مقصد کے بندہ کاروبار نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے بغیر مقصد کے پھوپھی اور بھتیجے نے یہ صف بچھائی؟ نہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا. اگر آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دیا تو اس مقصد کے آخر تک لے جاؤں گا، ورنہ سطحی بات کر کے آپ کی خدمت میں گزر جاؤں گا. سب سے پہلی بات، ہم سب ایک مقام پہ اکٹھے کیے گئے ہیں، آئے نہیں بلائے گئے ہیں. آؤ ان سے پوچھتے ہیں ہم جیسوں کو کیوں بلایا؟ آواز آئے گی اس لیے بلایا، ہم چاہتے ہیں تمہارا مقام بھی بلند کیا جائے. کیسے بلند ہوگا؟ کہ جب تم صف اعضاء پہ آؤ گے، تمہارا یہاں قدم رکھنا معمولی نہیں، وہاں آ کے بیٹھو گے جہاں 14 بیٹھے تھے. پھر تمہارا یہاں سے اٹھ کر ہر چیز پہ غور کر کے چلے جانا نہ کافی ہے، جب تک یہ وعدہ نہیں کرو گے جیسا 61 ہجری والا ہور تھا میں بھی بنوں گا. نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے، غور نہیں فرمایا. تھوڑا سا پیچھے کر دے بولا سی، اس کو اٹھا کے رخ میری طرف. شکریہ، مہربانی. میں پھر جملہ دہراتا ہوں. برادر محترم نے پنکھا سیدھا کیا، میں شکر گزار ہوں، اللہ خوش رکھے. توجہ کیجئے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، صرف مجلس میں آ کے واپس جانا نہ کافی ہے، جب تک یہ عہد نہیں کرنا جیسا ہور تھا میں بھی بنوں گا. کیونکہ وہ تو علیہ السلام بن چکا ہے، وہ مقام بلند پہ فائز ہو چکا ہے. اتنا اس کا مقام بلند ہے، آج مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ ہور کا ہوتا ہے. اتنا مقام بلند ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس گھرانے کے کریم سردار کی مجلس تذکرہ عاشق کا، کیوں؟ وفا کا مال ہے. ایک شب عاشور بھگتا کے بیٹھے ہو، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کتابوں میں بھی، حسین نے شب عاشور مہلت مانگی تھی. یقین کرو، عرفا فرماتے ہیں یہ مانگنے والا گھر نہیں، یہ دینے والا گھر ہے. مانگتا وہ ہے جو محتاج ہو، یہ تو مختار کے بھی مختار ہے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی گھبرائے بیٹھے ہیں. حضور میرا دل ہے کوئی معرفت کے موتی دے جاؤں، یہی بانٹنے کے لیے نکلتا ہوں، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک. اور الحمدللہ خواہی یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہنچوں لفافہ لے کے نہ آؤں، مولا کے قریب کر کے آؤں. اتنی سی خواہش ہے. جانتے ہیں اکثر لوگ، میرے پاس ذکر حسین برائے فروخت نہیں ہے.
منت بھی کریں بانی لفافے بھی دیں، سید لے جاؤ لے جاؤ، یہ نیاز ہے۔ سب کو یہی کہتا پھر رہا ہوں، نیاز وہ ہے جو ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے اسے۔ یہ نیاز نہیں، یہ معاوضہ ہے، یہ فیس ہے۔ پھر بھی منت کرے نا تو یہ کہتا ہوں، کتنے لوگ سن رہے تھے، کہتے ہیں 200-250 بندہ تھا، سب کو یہی کہتا پھر رہا ہوں، پھر 200-250 لفافے بناؤ۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا سب کو دو نا، نیاز ہے نا۔ کہنے لگے نہیں، وہ تو حسین کی محبت میں آئے ہیں۔ پھر یہی کہتا پھر رہا ہوں، سوچا کرو، اگر یہ حسین کی محبت میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ بھائی بہت شکریہ۔ پیچھے جو کیمرہ مین ہیں ان کے علاوہ بیٹا آپ آگے آ جاؤ، تھوڑا سا گلدستہ ماحول بن جائے، میرے بچے آگے آ جاؤ۔ درود پڑھو آل محمد کی بارگاہ میں۔ حضور آپ بھی آگے آ جائیں نا، پیچھے نہ بیٹھیں، آپ بھی آگے آگے، بیٹا آگے آ جاؤ، ادھر بڑی جگہ ہے، یہ گلدستہ سا بن جائے نا میرا بچے۔ بہت شکریہ، توجہ ہے جی؟ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یاد ہے؟ صرف خالی یہاں سے واہ واہ آنسو بہا کے نہیں جانا، بلکہ غور کرنا ہے جیسا حر تھا میں بھی بنوں گا۔ کیوں یہ مجالس مجھے حر بنانے کے لیے؟ ہاں، کیونکہ شب عاشور سرکار نے مہلت دی تھی۔ میں نے آقا سے پوچھا آقا آپ نے مہلت کیوں دی؟ آواز آتی ہے کئی اسرار تھے، جن میں ایک راز یہ بھی ہے صبح حر نے آنا تھا۔ میں نے کہا سرکار کیا حر کے بغیر آپ کا مشن ادھورا تھا؟ نہیں، حر نہ بھی آتا مشن میرا مکمل تھا۔ میں نے کہا سرکار پھر حر کے لیے مہلت کیوں؟ کہ آنے والی نسلوں کو شب عاشور یعنی غیبت کی مہلت دے کر میں نے دنیا کو پیغام دیا، جس دور میں جو بھی آ جائے مہدی بھی حسین کا بیٹا ہے، حر بنا دے گا۔ آئے تو صحیح نا۔ اور یاد رکھنا جوانو، حر بننے کے لیے ضروری ہے مصمم ارادہ ہو۔ یہ نہ ہو ایک دم کچھ ہے دوسرے لمحے کچھ، پکا ارادہ، بھئی میں نے یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ پکا ارادہ کرنے والا مرد ہوتا ہے جو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بات پہ پہرا دے۔ اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں، جو پہرا نہ دے سکے وہ مرد ہو کے بھی عورت ہوتا ہے۔ مہربانی یار، جو پہرا نہ دے سکے، جو ارادہ یعنی صبح عہد کیا مولا، جیسے ہمیں حکم بھی ہے غیبت میں اپنے امام کے ساتھ بیعت کرو۔ کیا؟ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ، دائیں کو امام کا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں، مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کبھی کی بیعت؟ نہیں، کسی نے بتائی ہی نہیں۔ حکم ہے ہر موالی حیدر قرار روزانہ دن کا آغاز بیعت امام زمان سے کرے۔ جب تک سردار نہیں آتے، جب آ جائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ پہ کریں گے۔ ابھی کرو تو صحیح نا۔ کیا سرکار سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ اب حر وہ ہے، مرد وہ ہے جو اپنے عہد پہ پورا اترے، جو پورا ہی نہ اترے، جو یہ سمجھے مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر لوں میں کوئی کوتاہی، وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ اور جو عورت پہرا دے دے وہ عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے۔ پہرا دیا ہے نا، کنیزان آل محمد نے اپنی باتوں پہ یا حق کی باتوں پہ پہرا دیا، تو اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے آئے ہوں، آؤ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، آؤ ہم مجالس کے ذریعے اپنے آپ کو سنواریں، آؤ اس مقام پہ لے جائیں جہاں امام دیکھنا چاہتا ہے، آؤ درس کربلا پہ عمل کریں، آؤ جیسے کربلا ہم سے چاہتی ہے ویسا کر کے دکھائیں۔ کربلا ہمیں کیسا بننا ہے؟ کربلا کہتی ہے تجھے وفادار بننا ہے۔ میں نے کہا کربلا وفادار بننے کے لیے پہلا سٹیپ کیا؟ کربلا کہتی ہے غلام بن۔ میں نے پوچھا عرفا سے، میں نے کہا غلام کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے غلام کی کم از کم تعریف یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ میرا خیال ہے باتیں نہیں سمجھ آ رہی، مجھے یہی لگ رہا ہے میں شاید نہیں سمجھا پا رہا۔
میرا شاید طریقہ کار مشکل ہے، کوشش تو کر رہا ہوں میں آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے پوچھا وفا کرنی ہے کہ غلام بن؟ میں نے کہا غلام کی کم از کم تعریف؟ مجھے جواب ملا جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو حجت کی مرضی پہ چلے، جو مالک کی مرضی پہ چلے۔ میں نے کہا جو مالک کی مرضی پہ چلے اس کا معیار کہا وہ ولایتی ہے، وہ ولایتی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی مثال چاہیے؟ کہا معصوم سے پوچھا گیا تھا کتاب میں پڑھا کر۔ میں نے کہا کیا؟ کہا معصوم سے پوچھا گیا تھا آپ کے دادا کی ولایت؟ معصوم نے فرمایا تھا لازم ہے، اوجب ہے۔ سرکار ولایت کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا تیرے گھر کوئی بکری ہے؟ جی مولا بکری ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مولا جب دل کرتا ہے چھاؤں میں باندھتا ہوں، جب دل کرتا ہے پانی پلاتا ہوں، جب دل کرتا ہے سائے میں باندھتا ہوں، جب دل کرتا ہے کھانا دیتا ہوں، جب دل کرتا ہے بچے کو دودھ پینے دوں، نہ دل کرے دودھ خود پی جاتا ہوں، دل کرے تو بچہ بھی ذبح کر دیتا ہوں، اس کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اچھا سرکار فرماتے اور کہا دل کرے تو بکری بھی ذبح کر دوں، دل کرے تو کسی کے ہاتھ بیچ بھی دوں۔ فرماتے ہیں بکری نے تجھے کبھی نہیں کہا یہ کیوں کرتا ہے؟ مولا بکری کی جرت ہے وہ کچھ کہے گی، میں بکری کا مالک نہیں۔ فرمایا جس طرح تو بکری کا مالک ہے ویسے ہم تیرے مالک ہیں۔ غلام اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو حجت یا مالک کی مرضی پہ کھڑا ہو۔ اچھا غلامی سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لیتا ہوں تاکہ غلامی سمجھ آ جائے، پھر زبانی کلامی غلامی نہ ہو۔ جس طرح اب ربیع الاول آ رہی ہے، ہر دیوار پہ وال چاکنگ ہوگی، غلام ہے رسول کے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے۔ نا غلام وہ نہیں جو منہ سے کہے میں غلام ہوں۔ غلامی کا معیار کم از کم یہ ہے دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کا غلام ہے تو اس کا محمد کیسا ہوگا۔ بہت شکریہ حضور۔ تاریخ میں دو کردار ہیں، ایک کا نام ہے محمود، ایک کا نام ہے ایاز۔ بس ایک ہی واقعہ سناؤں گا، اسی پہ میں بات آپ کی خدمت میں نچوڑ پیش کر کے یا علی بتا دیں۔ زیادہ ٹائم میں نے آپ کا نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، گرمی بھی ہے، لیکن اس انداز سے بھی کوئی نہ کوئی گفتگو آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ آگے آپ غور کرو، عمل کرو نہ کرو، آپ کا نصیب، آپ کی مرضی، لیکن کم از کم آپ کے کانوں تک حی علی خیر العمل کی آواز پہنچنی چاہیے۔ اس لیے حضور آپ کی خدمت میں ہم آپ کے گاؤں حاضر ہوئے ہیں۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے۔ کہاں سے ملا؟ غلاموں کی منڈی سے خریدا۔ پہنچ گیا منڈی، کہا مجھے غلام خریدنے، میں خود خریدنے جاؤں گا۔ نام پوچھا، منڈی میں بیٹھے تھے بکنے کے لیے سارے، آج کل تو وہ معاملہ نہیں ہے، پہلے تھا۔ نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ نام کیا ہے؟ کہا فلاں۔ نام کیا ہے؟ کہا فلاں۔ ایاز کے پاس پہنچا، کہا نام کیا ہے؟ اگر تھک نہیں گئے دائیں بائیں نہ دیکھو تو روحانی معرفت کا ایک موتی ہے، کمال جملہ کہہ گیا، کہتے ہیں نام جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ میں غلام ہوں، میں بکنے آیا ہوں، میرا اپنا نام، میں اپنا نام خود بھلا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ کہتے ہیں بندہ کمال ہے، چلو خرید لیا، لے آیا، مشورے لیتا ہے، وزیر مشیر پریشان ہے، کہتے ہیں عجیب بندہ ہے یہ، ہر وقت ایاز ایاز ایاز، ہم سے تو بات کرنا ہی وہ اتنا مشوروں کے حوالے سے پسند نہیں کرتا، روٹین کی بات کرتا ہے، اسی کو غلام کو اتنا چڑھا دیا اس نے۔ جلتے تھے، علی والا تو نہیں جلتے نا، علی والوں کو پتہ ہے جو یہاں جلتا ہے وہ آگے بھی جلتا ہے۔ نہ جلا کرو کسی چیز سے بھی، کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کا بینک بیلنس، کسی کے ڈالر، کسی کی زمینیں دیکھ کے مت جلا کرو، خوش ہوا کرو اللہ انہیں اور دے۔ کوئی تمہیں کہے بھی صحیح دیکھ اس کے پاس کیا ہے، مطمئن ہو کے جواب دیا کرو میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ شکر ہے، شکر ہے، مہربانی، شکریہ حضور۔ محمود نے ایک موقع پا کر ان کو جواب دینے کا طریقہ سوچا۔ موقع ایسا ملا محمود کو جب محمود کو کسی ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی ہمارے ملک میں آؤ۔ اس نے کہا خزانے کا منہ کھول کے جتنی
ہیرے جواہرات اور جتنا سٹاک ہے سارا بوریوں میں بھرو، ساتھ لے کے جائیے، وزیر مشیر میرے ساتھ جائیے، پتہ چلے گا اس واقعے کے نچوڑ کے بعد ہم غلامی کے کس معیار پہ کھڑے ہیں۔ اگر کمزور بھی ہیں تو ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ سنانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے، بھرو بوریوں میں، بھرا گیا، سفر شروع ہوا، این صحرا کے وسط میں اس نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو، کھل گئے، سونا، ہیرے، چاندی، جواہرات۔ پریشان ہو، بول نہیں رہے، گھبرائے بیٹھے ہو یار، مجھے لگتا ہے گھبرائے بیٹھے ہو یار، یوں نہ کرو یار، اچھا نہیں لگتا یار۔ جاتے ہوئے سوچتا جاؤں گا، میں ممنوں کے پاس گیا تھا، پریشان تھے، دیکھ ہی رہے تھے پتہ نہیں سید پڑھ کیا رہا ہے۔ دیکھو اگر سمجھ نہیں آ رہی میں ٹاپک چینج کر دیتا ہوں، اگر آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، داد بھی مجھے طلب نہیں ہے، صرف بولتے رہو کہ بات مجھے اندازہ ہو کہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لو جی، این صحرا کے وسط میں اس نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو، کھول دیے، کہا جس کو جتنا چاہے وہ لے لے۔ بندوں نے سونے، ہیرے، جواہرات جیبوں میں بھرے، پٹکوں میں بھرے، کہتے ہیں جلدی کرو نسلیں سنوریں گی۔ بندوں کو کیا پتا ہیرے اور سونے سے نسلیں نہیں سنورتی، علی کے عشق سے نسلیں سنورتی ہیں۔ بندوں کو کیا پتا، مختصر یہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب کمال ہوگی، اس نے تو اجازت دے دی جتنا دل چاہے بھرو۔ لو جی، جب انہوں نے بھر لیے اور یہ وہاں سے جانے کے لیے بادشاہ کو کہتے ہیں محمود چلے، بادشاہ نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا وہ آپ کا غلام ایاز رہ گیا۔ ایاز ادھر آؤ، قریب آیا کہ جب میں نے حکم دیا سونا، ہیرے، چاندی، جواہرات اٹھا لو تو تم نے کیوں نہیں اٹھائے؟ کہتے ہیں آقا میں آپ کا غلام ہوں، آقا ہیرے جواہرات سونا وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو، وہ اٹھائے۔ مہربانی، جس کا مالک ہیرے سے کم تر ہو، میرا مالک تو ہیرے جواہرات سے بلند ہے۔ لو جی، ایک غلامی کا یہ معیار، اس کا ایک اور رخ دیکھ لو، بڑا چھوٹا سا ہے، میں واپس کربلا پہ آتا ہوں، بڑا ضروری ہے، ابتدائی چیزیں تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ چند دن تو ٹھیک گزرے، پھر وہی ایاز ایاز کرتا ہے، جلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا پھر جواب نہیں دیتا، مناسب موقع پہ دکھاؤں گا۔ ہوا یہ، ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے پیٹیوں میں خربوزے جیسا کڑوا پھل بھیجا، جس کو آپ تمہ کہتے ہو، ہے نا؟ بچوں کو شاید نہ پتہ ہو، چھوٹے ہیں، بڑوں کو پتہ ہے۔ حضور آپ کو پتہ ہے؟ تمہ کڑوا بڑا ہوتا ہے، خربوزے جیسا ہوتا ہے، اتنا بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اس نے پیٹیوں میں یہ پھل بھیجے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک پھل اٹھا کے ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، ساروں کو بانٹ دیا، کہا کھاؤ۔ سب نے ایک ایک بائٹ لیا، زمین پہ پھینک دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کڑوا تھا۔ ایاز ادھر آؤ، جی میرا مالک تیرا بخت بلند۔ ایاز یہ کھاؤ، کھا گیا۔ نتیجہ اس سے آگے ہے، کھا گیا۔ وہ بندے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل ہے۔ سندھ میں نے لفظ پاگل پہ سندھیوں کو مطلب دادگی کہوں کیا کہوں کہ ان کو میں نے بلوایا لفظ پاگل پہ۔ آج پنجابیوں کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اس جملے پہ ناراض نہ ہویا کرو، یہ جملہ بڑا کمال ہے۔ پاگل، پا جو حاصل کر لے، گل کہتے ہو بات کو۔ میں نے سندھیوں کو کہا پنجابی پاگل کا اگر ترجمہ کرے تو یہی بنتا ہے جو گل کو پا لیتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کب پاگل ہے؟ کھا گیا سارا، کڑوا تھا، ہم نے تھو کر دیا، اس نے سارا کھا لیا۔ ایاز کڑوا تھا، جی میرا مالک۔ سارا کھا گئے ہو، جی۔ کڑوا نہیں لگا؟ کہا لگا۔ کہا پھر کیوں کھایا؟ جواب بڑا کمال ہے، کہا میں ہوں تیرا غلام، ہمیشہ تیرے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ جائے تو تھوک۔ یہ ہے معیار غلامیہ۔ مہربانی بابا جی،
بہت شکریہ، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ گئی تو تھو کر دوں؟ نا بابا، غلام وہ ہے جو مولا کی رضا پہ راضی ہو۔ بہت بعد میں جا کے آنکھ کھلتی ہے، اکثر لوگوں کی اس وقت جب قبر میں جاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر آنکھ کھلتی ہے، اوہ میں کیا کر کے آ گیا، اوہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اوہ میں نے غلطی کی، میں نے ان چیزوں سے دل لگایا جو میرے لیے تھی ہی نہیں۔ ساری زندگی لڑتا رہو مومنوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آنکھ تب جا کے کھلتی ہے، کیا فائدہ؟ اس وقت آنکھ کھلے تو کیا فائدہ؟ یہ مجالس عزا ہے ہی اس لیے تیرے دل کی آنکھ اب کھل جائے۔ آؤ، یہی ہے کربلا کے عاشقوں کا معیار، غلامی کے بڑے بلند مقام پہ فائز ہے، وفا کے اعلیٰ معیار ہے، ثابت کر گئے دنیا والوں کو اگر تم ہماری طرح عمل کر کے چلے گئے تمہارا نام بھی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس انداز سے چلاتے ہیں۔ کربلا والوں سے ایک بات اور پوچھتا ہوں، بس اسی بات پہ مکمل کرتا ہوں۔ اب محترم میری طرف دیکھے گیا، حضور سامنے بیٹھے ہیں میری طرف دیکھے گیا، ایک بات مل کے کربلا والوں سے اور پوچھتے ہیں۔ کربلا والوں کو ایک چھوٹا سا کمال اور بھی بتا دو، ایک تو غلامی ہو گئی، ایک کوئی اور بھی بتا دو۔ بیٹا جلدی جلدی بات کر لو، بڑی اہم بات ہے بھائی، سنتے جائیے گا۔ میں نے کہا کربلا والو سنتے جائیے گا، جاتے جاتے کربلا والو کوئی اور معیار بھی بتاؤ۔ کربلا والوں نے کہا کوشش کرنا زندگی میں حسین کے لیے کچھ کر کے حسین پہ احسان نہ لگانا۔ میں نے کیا، لنگر میں نے پکوایا، مجلس میں نے کروائی، امام بارگاہ میں نے بنوایا، کہ زندگی میں حسین پہ احسان نہ لگانا، ہمیشہ حسین کا احسان سمجھنا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی کربلا والوں کا درس ہے، کربلا والوں نے کہا جب احسان نہیں لگانا تو پھر لسٹ بھی نہ دینا۔ بڑی گہری بات معرفت کی کر گیا، مولا میں نے یہ کیا مجھے کیا دے گا، مولا میں نے یہ کیا میرے لیے کیا رکھا ہے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے وہ چاہیے، اور کچھ نہیں تو مولا مجھے جنت چاہیے۔ کربلا کہتی ہے لالچ نہ کر۔ میں نے کہا کربلا کیوں؟ کربلا نے کہا میں لالچے کو قبول ہی نہیں کرتی، میرے پاس لالچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لالچوں کو چھٹی، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے۔ کو بات پہنچی ہے حضور؟ مہربانی آپ کا شکریہ۔ آؤ کربلا کے اس سبق اور درس پہ غور کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے۔ ہماری منزل ہماری منتظر ہے۔ بس 1 یا 1.5 منٹ کا ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کے لیے میں آیا ہوں، اب میں اس لیول پہ لے آیا ہوں کہ آپ تک میں پہنچا پاؤں۔ حضور وہ جملہ یہ ہے، ہم سب ایک مل کے نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ۔ کیا لگاتے ہیں؟ حق کا سیدھا راستہ۔ یہ بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کوئی تو بولو یار، مہربانی منزل پہ پہنچنے کے لیے بہت شکریہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اس مقام کا نام کیا ہے جہاں میں آیا ہوں؟ رامڑے۔ لو جی میں باقی مجالس چھوڑ دیتا ہوں، میں مثال دینے لگا ہوں۔ میں چلا لاہور سے، مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں رامڑے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے مومنوں کی زیارت کرنی ہے اور ذکر سنانا ہے۔ حق کا سیدھا یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ کیا؟ کربلا۔ کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل کربلا، نہیں، راستہ کربلا۔ فرض کرو میں رامڑے تو آیا لیکن میں نے مجلس نہ پڑھی، میں رامڑے کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا رامڑہ کے گلیوں کے، چوکوں کے، بازاروں کے سارے راستے دیکھ کے واپس آ گیا۔ شاہ جی سر اٹھانا صحیح ہے، زیادہ پہلی دفعہ آپ سے شاید ملاقات ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو، یہ کبھی کبھی موقع میسر آتے ہیں۔ آیا کھڑا ہوں، سرکار کا صدقہ وصول کرو حضور، یہ قیمتی تحفے ہیں، زندگی میں بڑے کام آئیں گے۔ میں واپس گیا، کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں ساری گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ بہت شکریہ۔ آپ پھر یہ حق کا سیدھا راستہ کا نعرہ لگانے والے موالیان حیدر کرار مجھ سمیت
آؤ پھر تلاش کریں، اگر کربلا راستہ ہے پھر قازمین بھی راستہ، پھر نجف بھی راستہ، پھر مدینہ بھی راستہ، پھر مکہ بھی راستہ، یہ سب راستے ہیں، پھر تلاش کریں منزل کون ہے، منزل کون ہے۔ اگر منزل کو تلاش کریں گے تو جواب کربلا سے آئے گا۔ منزل کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہر دور کے ریت کی منزل کا نام امام زمانہ۔ الحمدللہ ایک مثال ہر ممبر پہ دیتا ہوں، بس اس مثال پہ ذرا غور کرنا۔ جو پہنچ گئے ہو منزل پہ تو بسم اللہ، جو نہیں پہنچے تو آؤ۔ نماز الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہیں حضور، ایسے پڑھتے ہیں نا، ایسے پڑھتے ہیں، سارے معصوموں کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب باری منزل کی آتی ہے، میرا خیال ہے بندوں کو دل ہی نہیں ہے سننے کا یار، مہربانی، جب باری منزل کی آتی ہے آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی، یہ ہمارا یقین ہے کوئی سامنے بیٹھ کے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ جوانوں مہربانی، آپ نے محبت سے حوصلہ افزائی کی، میں شکر گزار ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش درد دل کی کرنا چاہ رہا ہوں، اور بس اس کے بعد 2 جملے مصائب پڑھوں گا۔ درد دل یہ ہے جب ہمارا یقین ہے سلام میں کوئی بیٹھا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر کوشش کیا کرو، گناہ کرتے وقت سوچا کرو کوئی سامنے بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ مہربانی، مہربانی، کوئی سامنے بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے، کوئی سن بھی رہا ہے۔ ایک دعا آپ کے لیے آئی ہے، بڑی اہم دعا ہے، ہمارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن ساری دعاؤں میں ایک باکمال دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی، فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا قائم قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعا ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، لاہور سے چل کے آئی ہے، دے کے جائیں گے بھائی حسیب شاہ جی کو، آپ ان سے لے لیجئے گا، پڑھیے گا ضرور، کمال دعا ہے، کوشش کیجئے گا ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا غور فرمایا کہ امام قبر پہ آئیں گے، میرا دل ہے ایک قبر کا منظر 1 منٹ میں سرکار کے آنے کا دکھاتا جاؤں۔ آئے حیدری یا علی یا علی، مہربانی بھیا، شکریہ بھیا، بہت شکریہ، آپ نے غور فرمایا بھیا۔ سرکار آئیں گے، قبر پہ ٹھوکر ماریں گے، صاحبان خطاب لکھا ہے کہ قبر پھٹے گی، بندہ باہر نکلے گا، بندہ یا بندی جو بھی ہوگا جس کی قبر پہ آقا آئے گا اس کی قبر پھٹے گی، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار پوچھیں گے کسے دیکھتا ہے؟ مولا میرا بیٹا کہاں، میرا باپ کہاں، میرے بھائی کہاں، چاچے تاتے تائے مامے وہ کہاں چلے گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے مرنے پہ میت نہ کہتے۔ ہائے ہائے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، میت 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 کہہ کے سب چلے جاتے ہیں، فرمائیں گے اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ مہربانی، شکریہ، امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ آؤ، 17 محرم ہے، شہزادوں کا محرم تو ختم ہو گیا، شہزادیوں کا محرم جاری ہے۔ ان راستوں پہ مصروف سفر ہیں شہزادیاں، ہائے ہائے، جو راستے ان کے سفر کے قابل نہ تھے، یہ ظالمون ان راستوں سے گزارتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں مجھے ایک اہل سنت کا ایک بات سامنے آ گئی، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جو کوئی بات اچھی کرے وہ کرنی چاہیے۔ وہ کہتے یزیدیو، تمہاری جنگ حسین سے تھی، تمہارا حق بنتا تھا، تمہیں بیعت نہیں ملی، سر مل گیا، حق بنتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں عزت سے مدینے چھوڑ آتے، لیکن لعنت تو تم پر، تم نے بازار بازار، چوک چوک، شہر شہر، گلی گلی پھرا کے تم نے کیوں ایسا کیا؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں انہوں نے کیوں کیا۔
ان کے دلوں میں درد تھا علی کی تلوار کا جن سے ان کے بڑے مارے گئے تھے. انہوں نے بغض نکالنے کے لیے بیویوں کے ساتھ یہ کیا. اچھا، عرب کے رواج میں مستور کو بڑی عزت دی جاتی تھی. جب سے سرکار نے کرم فرمایا مخلوق پر، سرکار انبیاء نے بڑی عزت دی جاتی تھی، مخلوق کو احترام کیا جاتا تھا. لیکن صدیوں سے روتے اس بات کو ہیں کہ اس وقت کے عرب بھی اس رواج کو بھول گئے. پہلے اعلان ہو جاتا تھا علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، شہر سجا دو، گلیاں سجا دو، چوک سجا دو. اور بی بی اللہ جانے کیسے عبور کرتی رہی تھی. پہنچ گئی کوفے کربلا سے. علی کا صحابی ہے، نام ہے سہل. یہ روایت کرتا ہے کہ میں 11 محرم کی رات کوفے تھا، کسی سفر سے آیا. صبح صبح ڈھول کے نکاروں سے میری آنکھ کھلی. جو ہی آنکھ کھلی میں نے اٹھ کے کوفے میں عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا لوگ نئے کپڑے پہن کے عید مل رہے ہیں، خوشیوں میں مصروف ہیں. میں نے ایک ایک سے پوچھا کوفے میں کوئی نئی عید آ گئی؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. کہتے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہے، کمر میں پٹکا ہے. میں نے اس کے قریب جا کے جب اس کو میں نے دیکھا سر پہ ہاتھ مار کے یا حسین واہ حسین واہ حسین، میں ان کے قریب گیا. میں نے کہا بابا کوفے میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ بزرگ رو کے کہتے ہیں پردیسی معلوم ہوتا ہے کوفے میں نئی عید نہیں آئی، امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے، امت نے مہمان گھیر کے مارا ہے. میں نے پوچھا مہمان کون کا؟ حسین ابن علی. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. محمد کا نواسا، امت نے اتنا بڑا. اس نے کہا تو اس بات پہ حیران ہے؟ وہ دیکھ سامنے حسین کا بیٹا. کہا سید سجاد کہاں؟ کہا وہ دیکھ. کہا یہ تو کوئی جھکی ہوئی کمر والا. سید سجاد تو جوان تھے. وہ بزرگ رو کے کہتے تجھے کیا پتا، جب معاملہ غیرت کا آتا ہے نا، غیرت مندوں کی کمریں جھک جاتی ہیں. کہتے سید سجاد کے میں قریب گیا. میں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ مولا بڑا ارمان ہوا، بڑا افسوس ہوا. سرکار کہتے ہیں چاچا سہل تجھے کیا بتاؤں، انہوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا، انہوں نے میرا اصغر مارا، انہوں نے میرا اکبر مارا، انہوں نے میرا قاسم مارا. پھر یہ ہمیں باہر لے کے آ گئے، میری پھپھیوں کو بھی لے گئے. سرکار پھپھیاں بھی ساتھ ہیں؟ یہ اور حیران ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں ہاں پیچھے پھپھیوں کے بہنوں کے محمل ہیں. کہتے میں ایک محمل کے نیچے گیا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا یہ علی کی بیٹی کا محمل ہے. میں نے آنکھیں زمین پہ کر کے، چونکہ آواز آ چکی تھی غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں پیوند زمین کر لو، علی کی بیٹی باہر آ گئی ہے. میں نے آنکھیں زمین پہ کر کے بی بی سے پوچھا بی بی میرے لائق کوئی حکم ہو؟ شہزادی نے صرف ایک ہی جملہ کہا بھیڑ ہٹا میں تھک گئی ہوں، ہجوم ہٹا میری معصومہ تھک گئی ہے. سید امر رضی اللہ عنہ من کا